بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور میری پردہ نشی بہنوں، کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ کیوں کچھ گھرانوں میں شب برات کی نورانی رات آتی تو ہے مگر وہاں رحمتیں قدم رکھنا پسند نہیں کرتی؟ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سیاہ اعمال ان کے مقدر کے روشن دروازوں پر قفل لگا دیتے ہیں۔ وہ رات جو پروردگار عالم کی بے پناہ نعمتوں اور آسمانی رزق کے نزول کی خاص گھڑی ہے، وہی عظیم رات بعض بدبخت گھروں کے لیے محض ایک افسوسناک عذاب بن کر گزر جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے بھیانک ہوتے ہیں جن کی نحوست اور بدبو عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ کے حکم سے مقدس فرشتے ان گھروں کی دہلیز کے قریب سے بھی گزرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ بدنما اعمال انسان کو اس بلند مقام سے یکسر محروم کر دیتے ہیں جہاں اس کے لیے وسعت رزق کی شاہ راہیں کھولی جانی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت جان کر بندے مومن کا دل دہل جاتا ہے کہ شب برات کی اس عظیم رات جب پوری کائنات پر خالق کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ بد نصیب گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آنگن میں وہ رحمت کی بوند بھی نہیں گرتی بلکہ ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان 5 سنگین گناہوں میں سے محض ایک گناہ کا ارتکاب بھی کر لیا تو آپ کا نام بھی ان بدقسمت افراد کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جن کے مکانوں پر مقرب فرشتے اس پاک رات میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور پھر ایسے ویران گھروں میں غیبی رزق کی تقسیم نہیں ہوتی۔ سوچئے، جب سب کی جھولیاں بھر رہی ہوں اور آپ کا دامن خالی رہ جائے تو دل پر کیا گزرے گا؟ اب بھی وقت توبہ باقی ہے، سنبھل جائیے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے۔ آج کی اس اہم گفتگو میں آپ کو ان 5 بد نصیب افراد کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں جن کے گھروں میں شب برات کی مبارک رات رزق تقسیم کرنے والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جی ہاں، 5 ایسے گروہ اور 5 ایسے مہلک گناہ جن کی منحوسیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا سیلاب روک دیا جاتا ہے۔ ان 5 گناہوں کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کڑوی سچائی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں میں سرطان کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ تنہائی کے اندھیرے میں کریں، گناہ وہ زہریلا لہجہ بھی ہے جو آپ کے گفتگو میں چھپا ہوا ہو، جو آپ کے سنگ دلانہ رویوں سے جھلکتا ہو۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے معصوم بچوں کے نازک ارمانوں کو توڑیں، جب آپ ضعیف ماں باپ کو نظر انداز کر دیں، اور جب آپ مقدس رشتوں کی توقیر کو اپنی انا کے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ یاد رکھیے، گناہ صرف وہ نہیں جو جسمانی اعضاء سے سرزد ہو، گناہ وہ زہر قاتل بھی ہے جو دل کی بدنیتی میں پرورش پاتا ہے، اور یہ گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ انسانی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے مگر دل کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اب ذرا غور کیجئے کہ غربت دراصل کیا ہے۔ صرف جیب کا خالی ہونا غربت نہیں، بلکہ حقیقی اور بدترین غربت اس دل کا بنجر پن ہے جو ہر حال میں رب کا ناشکرا رہے، جو ملنے والی ہزاروں نعمتوں میں بھی کیڑے نکالے اور شکایتوں کے انبار لگا دے۔ آج کے اس مادی دور میں لوگ کروڑوں روپے تو کما لیتے ہیں مگر ان کے پاس اپنے قریبی رشتوں کا حال جاننے کا وقت نہیں ہوتا۔
اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں وہ لوگ غریب نظر آتے ہیں جن کے بدن پر قیمتی لباس نہیں، مگر حقیقت میں وہ لوگ سب سے زیادہ مفلس ہیں جن کے سینے میں دل کا سکون نہیں، جو حق کو پہچاننے کے باوجود مصلحت کی چادر میں چھپا دیتے ہیں، اور جو ہمہ وقت دوسروں کی خوشیوں پر حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ عالیشان محلوں میں تو بستے ہیں، مگر ان کا باطن کسی ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح شکستہ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کچے گھروں کی ٹوٹی چٹائیوں پر بھی پرسکون نیند سے سوتے ہیں۔ غربت یہ نہیں کہ دنیاوی مال کم ہو، غربت دراصل صبر، قناعت، شکر، محبت اور خلوص جیسے جواہرات سے تہی دامن ہونا ہے۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کے چہرے کی بے رونقی سے عیاں ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھو کہ گناہ انسان کو صرف روحانی طور پر کمزور نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے نصیب، اس کے گھر کی رونق، اس کے رزق کی برکت اور اس کے آنے والی نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور غربت وہ نہیں جو فاقوں سے آئے، اصل غربت وہ ہے جو انسان کے دل اور نیت کی سختی سے جنم لے۔ یہی وہ بدقسمت غربت ہے جو عرش تک جانے والی دعاؤں کا راستہ روک دیتی ہے، جو رحمت کے فرشتوں کو آپ کے دروازے سے مایوس لوٹا دیتی ہے۔ اب ہم ان 5 گناہوں میں سے پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گناہ ان کے مقدر کی راکھ بنا دیتا ہے، اور وہ لرزہ خیز گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں واش گاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نہایت نرمی اور احسان کا معاملہ کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ جائے جہاں وہ کمزور ہوں تو انہیں اف تک نہ کہنا، بلکہ ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا اور ان سے نہایت ہی عزت و تکریم کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس پروردگار نے اف کہنے جیسی معمولی بات سے بھی روک دیا، اس کی نگاہ میں والدین کا بلند مقام کیا ہوگا۔ سچ افسوس کہ آج کے اس جدید معاشرے میں یہی وہ مقدس رشتہ ہے جو سب سے زیادہ بے وقت ہو چکا ہے۔ آج کی اولاد خود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر والدین کے مشوروں کو پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں سمجھتی ہیں، ان کے سچ کو بوجھ اور ان کی خاموشی کو ان کی جہالت پر محمول کرتی ہے۔ حالانکہ وہی ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہ ہاتھ جب بڑھاپے میں لرزتے ہیں تو ہم انہیں بوجھ سمجھ کر کندھے جھٹک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے فیصلہ کریں کہ جس گھر میں بوڑھی ماں کا دل چھلنی ہو گیا، وہاں رحمت کے فرشتے قیام کر سکتے ہیں؟ کیا اس چھت پر شب برات کی رات رزق کی فراوانی اتر سکتی ہے؟ بسا اوقات ہماری تمام تر محرومیوں کا سبب ہماری محنت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان مقدس چہروں کی آنکھوں سے گرنے والے وہ خاموش آنسو ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی انا کی خاطر نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں ماں کی دعاؤں کا گھنا سایہ موجود نہ ہو، وہاں کی دیواریں اگر آپ خالص سونے سے بھی مڑوا دیں تب بھی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ بدنصیب بیٹے جو ماں کے سامنے اپنی نظریں نیچی نہیں رکھتے، اور وہ بیٹیاں جو باپ کے نصیحت پر ماتھے پر بل لاتی ہے، وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کا چراغ گل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس دوسرے بڑے گناہ کا جو انسان کی روحانی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور وہ ہے
رشتوں کو بے رحمی سے توڑنا یعنی قطع رحمی کرنا۔ آج کے مادی دور میں جب انسان خود کو بہت مصروف اور اہم سمجھ کر اپنے قریبی رشتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جب وہ معمولی انا کے پیچھے برسوں کے خونی تعلق کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ رشتے ہی دراصل اس کی زندگی کی وہ نادیدہ دعائیں ہیں جو بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ قرآن حکیم بار بار پکار پکار کر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بعد رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ ان پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس سوکھی ہوئی ٹہنی پر غور کیا ہے؟ جس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ جائے، کیا وہ کبھی ہری ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ دنیا میں کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ حاصل کر لے، اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ آج کی اس بے حس دنیا میں بہنیں بہنوں سے روٹھی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، رشتہ ایک نہایت ہی نازک ریشمی دھاگے کے مانند ہے۔ اگر اس ٹوٹنے کے بعد ہم نے اسے جوڑنے کی تگ و دو کی، تو یہی ٹوٹا ہوا رشتہ ہماری فریادوں کو آسمان تک نہیں جانے دیتا، اور جب زندگی سے رشتے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں بھی اپنا رخت سفر باندھ لیتی ہے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو شخص اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق کے خزانوں میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ رشتے جو دل کی گہرائیوں سے جڑے ہوں، وہی اللہ تبارک و تعالی کی برکت کی اصل بنیاد ہوتے ہیں، اور جو رشتے انا کی بھیٹ چڑھ کر ٹوٹ جائیں، وہی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس تیسرے مہلک گناہ کی، جو خاموش قاتل کی طرح ہماری نیکیوں کو نگل جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ آج کے معاشرے میں تو غیبت نمک کی طرح ہر گفتگو کا لازمی حصہ بن چکی ہے، اور یہ گناہ اب گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک لذت بن چکا ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یاد رکھیے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ آنکھوں کے معنی خیز اشارے اور طنزیہ مسکراہٹ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ بدگمانی وہ زہریلا سانپ ہے جو آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت بھر دیتا ہے، اور جب دل زہریلا ہو جائے تو وہاں رحمت کی کلیاں نہیں کھلتی۔ ایسے گھروں سے فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ غیبت سے بچ جائیں، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیں اور دوسروں کی پردہ پوشی کو اپنا شعار بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف آپ کی عزت کو چار چاند لگا دے گا، بلکہ آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گا کہ عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں اس چوتھے تباہ کن گناہ کی، جو انسان کے ظاہر کو تو بہت پارسا بنا دیتا ہے، مگر اس کے باطن کو تعفن زدہ کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے نفاق اور دکھاوے کی نیکی۔ شب برات وہ عظیم رات ہے جب ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اتاری جاتی ہیں تاکہ وہ ان گھروں کا انتخاب کریں جہاں سچائی کا نور ہو، مگر صد افسوس کہ کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں سے فرشتے اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان گھروں میں وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے منافقت کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جو مسجد کی پہلی صف میں تو نظر آتے ہیں، مگر
سود خور بھی ہیں جو اپنی اولاد کو تو دین سکھاتے ہیں مگر دوسروں کی اولاد کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو وہ چہرے رکھتا ہو۔ یاد رکھو یہ دکھاوے کی عبادات نہ تو آسمان کے دروازے کھولتی ہے اور نہ ہی رزق میں برکت لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس نیت کو قبول کرتا ہے جو دنیاوی غرض سے پاک ہو۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس پانچویں اور آخری گناہ کا جو انسان کے نصیب پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے ناشکراپن، ہما وقت کی شکایت اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری۔ یہ گناہ بظاہر ایک چھوٹی سی عادت لگتی ہے مگر یہ وہ زہر ہے جو انسان کی روحانی وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کا انسان اللہ کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں کو بھول کر صرف اس ایک چیز کا رونا روتا ہے جو اسے نہیں ملی۔ وہ عورت جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین شوہر اور چھت عطا کی، وہ اس بات پر شاکی ہے کہ اس کے پاس زیور کم ہے۔ یہ وہ بد نصیب لمحات ہوتے ہیں جب زبان تو شکوے کر رہی ہوتی ہے مگر اسی وقت فرشتے رحمتوں کے تحفے واپس لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے مزید مالا مال کر دوں گا۔ شکر وہ جادوی چابی ہے جو بد قسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے، اور ناشکری وہ کالی سیاہی ہے جو لکھے ہوئے روشن نصیب کو بھی داغدار کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی اس مبارک رات میں آپ کی دہلیز پر بھی رحمت کے فرشتے رزق لے کر اتریں تو اپنی زبان سے شکوے کی بو ختم کریں، اپنی سوچ میں قناعت کا نور بھریں اور اپنی نظریں ان نعمتوں پر جمائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بن مانگے عطا کی ہے، کیونکہ جو اپنے حال پر رب کا شکر گزار نہیں وہ کسی بہتر مستقبل کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 5 گناہ آپ کی زندگیوں کو کہیں ابدی تاریکی میں نہ دھکیل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم رات کی برکت سے اپنے والدین کا خادم بننے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھنے، اپنے دل سے منافقت نکالنے اور ہر سانس پر شکر ادا کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس دینی سفر میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شب برات کی تمام تر فضیلتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔